حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی لگا ہے کہ وہ 5 سال یا 7 سال یا 9 سال زندہ رہے، 40 سال علیہ السلام کے بارے میں اور 40 سال بھی زندہ ہے، تو یہ سالوں کی یہ تمثیل میں جائے گی؟ ظاہر بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 لکھا ہوا ہے، قیامت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کے فوراً بعد میں قیامت آ جائے گی، لکھا ہوا ہے نا۔ پاک اور مسیح صحابین اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ شریف لوگ ہوں گے نہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیثوں کا اگر آپ ظاہری ترجمہ کریں بے شک کیجیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کلام سے ان کا ٹکرانا نہیں چاہیے، ان کو ٹکرانا نہیں چاہیے، کیونکہ کلام الہی میں بھی کوئی تضاد ہے اور کلام رسول میں بھی کوئی تضاد ہے، اس لیے اگر ایک ترجمہ آپ کر لیں اور دوسری حدیث سے وہ ٹکر پا جائے تو پھر یا تو دونوں میں سے ایک کو غلط سمجھیں گے یا ایسا ترجمہ کریں گے جو ٹکرائے گا، یہ رسول تو باتیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی خبر دی وہاں ایک حدیث میں بڑے واضح طور پر فرمایا کہ اشرار الناس پر آئے، یعنی دنیا کے سب سے شریر لوگ جو ہیں ان پر قیامت آئی، ایک یہ حدیث یاد رکھی۔ اب امام مہدی اور مسیح کو تو نے ساری دنیا پہ غلبہ ادا کر دینا ہے، اگر یہ ظاہری 40 سال کے اندر اندر کا غلبہ تھا تو 40 سال کے بعد آ جائے گی قیامت، تو یہ سب سے شہید لوگ پیدا کیے ہوں گے امام مہدی اور مسیح نے، کیا نیک لوگوں کو قیامت آئے گی؟ تو سبھی سے کروانے میں قیامت بات پتا چلا کہ یہ مانا 40 سال والا ظاہری لفظوں میں درست ہے، اگر درست ہوتا تو دوسری حدیث سے یہ حدیث کا چکر نہیں تھی، پھر ایک اور حدیث ہے جس میں 40 سال کے مضمون کو خود غلط ثابت کرتے اتنا سلوک کھلا کہ اس کے بعد کسی تعلیم کی گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں ایک ٹیسٹ کی ضرورت بھی کوئی نہیں کہ 40 سال کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام 40 سال والے مضمون کو چھپا ہے، اس لیے مجھے جب ضرورت ہے تجربے کرنے کی رسول اللہ رسول تجریح فرمایا وہ حدیث وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو ایسا خالی ہوئی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب مسیح واضح ہوگا تو وہ ارادہ کرے گا، خیال کرے گا کہ میں مقابلہ کروں ان قوموں کا جنہوں نے دنیا پر غلبہ کیا ہوگا، ظاہر ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کو وہی لاگو فرمائے، اس کو کہے گا کہ میں نے 2 بڑی قومیں خود اتنی طاقتور بنا دی کہ کسی انسان کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ارادے سے باہر آتا ہے، پہاڑ کی بنا دو اور دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے پر بتا دی، یہ ابھی سمجھ نہیں سکھائی جا رہی ہے، بڑی جلدی نہیں فرمایا۔ اس کے بعد مسیح اسی طرح کرے گا اور اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اس کو ساری دنیا پر غلبہ عطا فرما دے گا، اور پھر 90 عرصے تک ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو امن کی ہوا ہے اور دنیا امن کی حالت میں آ گئی، پھر فرمایا وہ ہوا بدلنے لگے اور اس میں خرابی آنے کی، پھر آہستہ آہستہ وہ اور سارا زمانہ گندا ہو جائے، اور یہ واقعہ مسیح کی زندگی میں نہیں ہوگا، کیونکہ ساتھ ہی فرمایا صبح کردوروں میں خلافت ان علام نادی نبوت، مسیح کے بعد تو خلافت علام نادی نبوت جاری ہوئی ہے، اگر اس نے 40 سال میں بڑھ جانا ہے اور 40 سال کے اندر قیامت بھی آ جانی ہے تو خلافت کہاں جاری ہوگی ہے، یہ بھی ٹکرا رہا ہے۔ تو باہر آج کی تجویز میں یہ لکھا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک لمبا عرصہ سے وہاں غالبان شروع ہو جائے گی، لوگوں کے حالات بدل جائیں، بچہ پھیل جائیں، جہاں تک کہ ساری دنیا تک گندی ہو جائے، پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا کسی کو بھیجے گا، پھر فرمایا کہ ان لوگوں پر جو اشرار الناس ہوں، انسانوں میں سے سب سے گندے لوگ، سب سے شریر ان پر کیا ہوتا ہے، یہ حدیث پوری پڑھ لیجیے
اور وہ 40 سال اور قیامت کی جڑی ہوئی وزیر کر لیجیے، ان دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ اور خلافت اللہ ناجی نبوت والی حدیث میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو حدیثیں مضمون کے لحاظ سے بھی قابل قبول ہوں ان کو ہم فوقیت دیں گے۔ تاریخی مسائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کو بھیجتا ہے اپنے بندوں کو اور ان کے لیے انقلاب پا کرتا ہے تو اسی انقلاب کا نام قیامت ہوا کرتا ہے، اور یہ بات ہوتی ہے کہ جب لوگ نیک ہو جائیں تو ان کو مٹانے نہیں بدوں کو مٹاتا ہے خدا۔ حضرت نوح کو کشتی کے لیے بتا دیا اور آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے مخالفین کو بتایا تھا ان پر قیامت آئی کہ حضرت نوح پر حضرت نوح کے مخالفین کو ہلاک کیا، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بتا دیا، کس پر قیامت آئی؟ مخالفین پر۔ تو قیامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول کی اپنی امت کی ہلاک ہو جائے، اس کے ماننے والے بھی تباہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مخالفت میں اڑے رہتے ہیں، جو شرارت سے ہٹ کرتے جاتے ہیں، ان کی تباہی کا خدا انتظام کر دیتے ہیں، اور اتنے وسیع پیمانے پر ان کی تباہی ہوتی ہے کہ دنیا میں قیامت کا شور پڑ جاتا ہے۔ ایک یہ معنی ہے، یہ قیامت خدا کے ہر نبی کے مخالفین پر ٹوٹی ہے، ان پر نہیں ٹوٹی۔ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے بعد آپ دیکھ لیجیے 1914 میں پہلی قیامت آئی، جنگ عظیم، اس میں بہت خوفناک تباہی لگی۔ پھر جنگ عظیم ثانی آئی، اس نے بھی دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تم مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کی اور اب تیسری جنگ کرتے کری، اور ابھی لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں آ رہی، اور کیا قیامت ہوگی؟ ان لوگوں سے تو بہتر غالب قیامت کے نزول قیامت کے نزول کو سمجھ کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا قیامت کیا ہے؟ گویا کوئی دن اور تم کہہ رہے ہیں قیامت کو ملیں گے، تم جب مجھ سے الگ ہوئے مل کر قیامت آ گئی۔ تو ہر انسان کی ہر قوم کی اپنی اپنی قیامت ہوتی ہے، اور یہ خیال کر لینا کہ نعوذ باللہ کوئی نبی ایک پاک جماعت پیدا کرے اور جب وہ درجہ تکمیل کو پہنچے تو اللہ اس کو ہلاک کر دے اور اس کو قیامت نبی کی جماعت پر ٹوٹ پڑے، یہ کبھی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کے مخالف مضمون ہے۔ اچھا، اب سلام کا وقت ظہور مہدی آخر زمان